ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رونق بزم معزز اساتذہ کرام، میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس تاریخی یوم جمہوریہ میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ خلجی مغوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس نظم جنت نشان کو وہ دن یاد نہیں ہے جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا ٹھوک اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گور کون ہے؟ مولانا عبدالرحمن سیوہری، عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ ہماری اسلاف و اقابر تو ہے، ہماری آبا و اجداد تو ہے جنہوں نے ہندوستان کی ماضی بہار اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس کے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس کے برہم کو۔ یہ اہل جنوب بتائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو؟ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو؟ نوجوانان اسلام، سرزمین ہند کی پکار سنو۔ ہاں مجھے یاد ہے تمہاری اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا، میری گردن سے تک غلامی کو اتارا ہے۔ تمہارے شہنشاہوں نے تاج محل کی سنا کے تاج محل کی حسن و جمال سے سنوارا ہے، مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے دل کیا ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے دل کیا ہو۔ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر پڑتا ہو، تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو مگر تمہیں جرأت و بصالت نہیں ہے۔ تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے اپنے آقائے دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، فاروق اعظم خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تعریف کو بھلا دیا، حسین احمد مندی اور عبید اللہ سندھی کے للکار کو پس پشت ڈال دیا، تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا۔ پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو۔ تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرے، ایک نئے عزم کے ساتھ چلے آگے بڑھیں۔ اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔